الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام جشن مولود کعبہ سے خطابت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ صاحبان مسلسل مختلف مقامات پر شہداد پور میں جشن مولود کعبہ سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ تو ایسے پہلو اس مقام پر بیان کی جائیں جن کا پچھلے تمام جشن میں تذکرہ نہیں ہوا۔ یقیناً ہم سب اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ایسے ہادیان برحق عطا کیے کہ جن کی شہادت بھی منائی جا سکتی ہے، جن کی ولادت کے تذکروں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب ولادتیں طاہر و طیب ہوں تو پھر ان کے تذکرے و بانگے دہل کیے جاتے ہیں۔ تو خدا نے ایسے ہادیان برحق عطا کیے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ کلمات ہیں جسے ذات وجود نے سورہ مبارکہ صف قرآن کا 61واں سورہ اور اس کی 6 آیت میں نقل کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم، میں بشارت دیتا ہوں۔ کس چیز کی بشارت دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے رسول کی، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے۔ یعنی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت کے لفظ کو استعمال کیا۔ بشارت کے لفظ میں خوشی شامل ہے، خوشخبری کو بشارت کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ اپنے بعد آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دے کے گئے تھے۔ خوشخبری کا تعلق اس چیز سے ہے کہ خوشخبری سنتے ہوئے انسان خوشخبری سنانے والے کو دیکھتا ہے کہ سنانے والے کی اپنی حیثیت کیا ہے، سنانے والے کی اپنی ساکھ کیا ہے، سنانے والے کا اپنا مقام کیا ہے، سنانے والے کی اپنی اتھینٹسی کیا ہے، کس حیثیت کا آدمی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، بالخصوص
پاکستانی عوام اب کم از کم سیاست دانوں کے نعروں پر یقین نہیں رکھتی. وہ کچھ بھی اعلانات کرتے ہیں لوگ بولتے ہیں ایسے اعلان بہت دفعہ ہو چکے ہیں. معلوم ہوا کہ اگر 60 انسان کی ختم ہو جائے تو پھر اس کی بات کا وزن نہیں ہوتا. لیکن یہاں جس نے خوشخبری سنائی ہے وہ خوشخبری سنانے والا اللہ کی حجت ہے، اللہ کا رسول ہے، صاحب کتاب ہے، اور وہ ایک خوشخبری سنا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر حضرت عیسیٰ کی ساکھ یقیناً ہر مسلمان کے نزدیک ہے اور خوشخبری کے بعد وہ آ بھی جائے تو خوشخبری کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ خوشخبری کہتے ہیں خوشی کی خبر کو، یعنی جس خبر پر خوشی منائی جائے. تو فیصلہ تو قرآن نے کر دیا کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی میرے رسول کے آنے کی اور نام بھی بتایا کہ اس کا نام احمد ہوگا. اب رسول کے آنے پر خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر عیسیٰ کی صداقت پر یقین ہے تو پھر خوشی منانی چاہیے، کہ آنے والے کی خوشخبری دے کے گئے. تو ایک خوشخبری رسول اللہ کی حضرت جناب عیسیٰ دے کے گئے، اور ایک اور خوشخبری کا تذکرہ ہوا جب پیغمبر خدا کو گود میں لیے ہوئے حضرت جناب فاطمہ بنت اسد حضرت جناب ابو طالب کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ نے آمنہ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے. تو اس منزل پر اللہ کے ولی حضرت ابو طالب نے بھی ایک خوشخبری سنائی کہ اے آمنہ، اس کی مثیل، اس کے نور جیسا ایک بیٹا اللہ تجھے 30 برس کے بعد عطا کرے گا. 30 برس کے بعد تجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے آنے کی خبر دی، وقت نہیں بتایا. حضرت جناب ابو طالب نے آنے کی خبر بھی دی، وقت بھی بتایا. اور تمام تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں رسول یکم عام الفیل کو آئے، علی 30 عام الفیل کو آئے. اور یہ کوئی میں نے کسی خطیب کا جملہ نہیں پڑھا، یہ اصول کافی کی حدیث بیان کی ہے جو میں نے آپ کی خدمت. یہ کافی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 30 سال کا ذکر کیا کہ 30 برس کے بعد ایک نور کا ٹکڑا اللہ تجھے عطا کرے گا، اس کی مثیل عطا کرے گا. اور جناب عالی تاریخ انسانیت نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ جس کی ماں کا مسکن ہی اس دور کا قبلہ تھا، وہ قبلہ محدود تھا، وقتی قبلہ تھا، اسے قیامت تک باقی نہیں رہنا تھا، اس قبلے کو منسوخ ہو جانا تھا، قیامت تک کے سجدے کعبے کی طرف ہونے. لیکن اس دور کے قبلے میں جس میں حضرت مریم رہتی تھی اور کھانا بھی اپنے گھر کا نہیں کھاتی تھی، کھانا بھی خدا کی طرف سے کھاتی تھی. یہی سبب ہے کہ جب حضرت زکریہ پہنچتے اور حجرے میں کچھ پھل رکھے ہوتے تو حضرت زکریہ نبی تھے، وہ جانتے تھے یہ مارکیٹ کے پھل نہیں ہیں. کہتے کہاں سے آئے؟ کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو خدا کی طرف سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. رزق بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، رزق بھی خدا کی جانب سے مل رہا تھا. رہتی بھی اس دور کے قبلے کے اندر تھی، لیکن جب بچے کی آمد کا وقت آیا تو اسی مریم کو بیت المقدس کی دیواروں سے یہ صدا آ رہی تھی، اخرجی، یہاں سے باہر چلی جائیے، یہ بیت العبادت ہے، بیت الولادت نہیں ہے. ایک ماں خدا کے حکم سے باہر نکل گئی، کعبے میں ایک ماں کے لیے در بنا دیا. یعنی جو اس دور کے قبلے کی رہائش پذیر تھی انہیں تو نکال دیا گیا، اور جو اس دور کے قبلے میں نہیں رہتی تھی
اس ماں کے لیے کعبے میں در بھی بنا اور وہ بی بی کعبے کے اندر بھی رہی. ان کے لیے پہلے آسمان سے کھانا نہیں آتا تھا لیکن 3 دن تک جنت کے میوے آتے رہے. سبب کیا ہے؟ ایک ماں کا آتا ہوا رزق چھڑوا دیا اور ایک ماں کا بند رزق جاری کروا دیا. ایک ماں جو پلتی ہی اس دور کے قبلے میں تھی اسے باہر نکال دیا گیا اور ایک ماں جو اس قبلے میں نہیں رہتی تھی اس کے لیے در بنوا دیا گیا. یہ کیا سبب ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت مریم جن کے لیے کھانا آتا تھا اس کے بعد بھی خدا نے مدد کی. یعنی عجیب معجزہ ہے قرآن کا کہ اس کے بعد بھی حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جنت کا کھانا تو بند ہوا لیکن خدا نے اتنا ضرور کہا ہے مریم اس درخت کو ہلا. کب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے؟ بڑی مشہور تاریخ ہے 25 دسمبر. 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے نا پوری دنیا میں. عیسائی مناتے ہیں. کس لیے مناتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت. تو 25 دسمبر سردی ہے گرمی ہے؟ سردی ہے. کھجوریں کب ہوتی ہیں؟ کھجوروں کا سیزن کب ہوتا ہے؟ گرمی میں ہوتا ہے. تو خدا نے کہا کہ میں بے موسم پھل دوں گا, اس دنیا کا پھل تجھے دے دوں گا, لیکن اب اس بچے کے بعد کچھ کام تجھے کرنا ہے, کچھ کام میں کروں گا. کوشش تجھے کرنی ہے. 25 دسمبر کی سردی میں کھجوریں میں دے دوں گا. اور اس ماں کے لیے جس کے لیے کھانا جنت سے نہیں آتا تھا لیکن بنت اسد 3 دن جب مہمان رہی تو جنتی میوے آتے. مالک یہ کیا بات ہے؟ جس کے لیے آتا تھا اس کے بیٹے کی آمد کے بعد بند ہو گیا اور جس کے لیے نہیں آتا تھا اس کے بیٹے کی آمد کے بعد شروع ہو گیا. یہ سبب کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ کب مریم عیسیٰ کی ولادت سے پہلے فقط اور فقط ذات الہی کی محبت رکھتی تھی اور کوئی محبت تھی ہی نہیں. فقط ایک محبت تھی خدا کی. جب بچہ پیدا ہوا تو محبت میں تقسیم آیا. جب محبت میں تقسیم آیا تو پھر جو رزق آ رہا تھا وہ رک گیا اور جب رزق رک گیا تو اب کہا کچھ کام تم کرو کچھ کام ہم کرتے ہیں. لیکن جب بنت اسد کی بات ہوئی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بنت اسد کو علی سے محبت نہ تھی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ماں ہو اور محبت نہ رکھے بچے سے. یقیناً محبت تھی. پھر جب محبت تھی تو اس ماں کے لیے رزق کیوں جاری ہوا؟ تو معلوم ہوا عیسیٰ کا مقام اور ہے, علی کا مقام اور ہے. عیسیٰ کی محبت خدا کی محبت نہیں تھی. علی کی محبت خدا کی محبت سے اگر جدا ہوتی تو پھر رزق نازل نہ ہوتا. رزق آنا بتا رہا ہے کہ محبتوں میں تفاوت نہیں ہے. ان سے محبت فی الحقیقت خدا سے محبت ہے. رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے. فاطمہ سے محبت اللہ سے محبت ہے. علی سے محبت خدا سے محبت ہے. حسنین کی محبت خدا کی محبت ہے. ان کی محبت یہ معصوم کا فرمان ہے. ان سے محبت کرنا گویا خدا سے محبت کرنا. تو میرے محترم میری عزیزم یہاں پر ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا خبردار حیدر کرار کے مقابل کسی کو لانے کی کوشش نہ کرے. دنیا میں جتنے بھی فرد ہیں جن کی ولادت ہوتی ہے, جب ولادت کا مرحلہ ہم پر آتا ہے, ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں, میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی آیت اللہ ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو یا خطیب ہو, جتنے بھی افراد ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کے وقت 3 قسم کی نجاستیں گھیر لیتی ہیں. خود پیدا ہونے کے بعد انسان نجس پیدا ہوتا ہے, جو ماں پیدا کرتی ہے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے, جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے. یعنی 3 نجاستیں ہو جاتی ہیں, ماں بھی نجس, بچہ بھی نجس
اور جس جگہ پیدا ہو وہ مقام بھی نجس ہے۔ تو جو عام افراد ہیں وہ ایسے ہیں، لیکن جو آل محمد ہیں، جو نور الہی ہیں، جو حجت خدا ہیں، وہ جس مقام پر آئیں وہ مقام کعبہ بھی پاک، اور کسی تاریخ کی پھٹی ہوئی کتاب میں بھی یہ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا۔ کسی کتاب میں ماں بھی پاک، بچہ بھی پاک، بچہ آنے کے بعد سجدہ کر رہا ہے، ماں نہیں جانتی کہ بچے کی آمد کیسے ہوئی، وہ بابا جن کی آمد کو ان کی مائیں نہ جانتے ہو، انہیں عام بشر کیا جان سکتا ہے انہیں بنا رہے ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین، یعنی تاریخ انبیاء میں اگر پہلے نبی کو دیکھیں تو اس کی آمد بھی ایک منفرد ہے۔ کسی نبی کی آمد پر اسے سجدہ نہیں کروایا سوائے آدم کے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی آمد پر پروردگار عالم نے ملائکہ کو سجدہ کروایا، اور ابلیس کے علاوہ سب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم کی پہلی صفت جو سامنے آئی وہ صفت علم آئی، یعنی حضرت آدم کو جب خلیفۃ اللہ کا تاج ملا، خلافت الہیہ کے منصب پر آئے، تو کس چیز سے فرشتوں نے پہچانا کہ یہ ہم سے افضل ہے؟ وہ مقابلہ علم، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک علمی مقابلہ ہوا آدم اور ملائکہ کے درمیان، اور اس میں ثم عرضہم علی الملائکۃ کچھ ہم کو پیش کیا گیا تھا، آدم کے سامنے بھی فرشتوں کے سامنے۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ پالنے والی جتنا تو نے علم لیا ہے ہم اتنا جانتے ہیں، لیکن آدم کے پاس اسماء کا علم تھا، اس لیے آدم انہیں پہچان گیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ فرشتے نہیں جانتے تھے، فرشتے ان انوار میں تمیز نہیں کر پائے کہ کون سا نور کس کا تھا، لیکن آدم ان انوار مقدسہ کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے آدم کی علم کی برتری ملائکہ کے سامنے واضح ہوئی۔ تو جس پہلی صفت کا اظہار ہوا پہلے نبی کی وہ صفت علم ہے، اور ایسے ہی امیر المومنین کی ماں جب کعبے سے علی کو لے کر آئیں، اور جب امیر المومنین کعبے سے آئے اور جناب بنت اسد کے ہاتھوں میں تھے اور رسول خدا ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، تو تب پہلی صفت جو علی کی رسول کے ہاتھوں میں ظہور پذیر ہوئی وہ صفت علم تھی۔ جب رسول نے کہا کہ اے علی کچھ سنائیے، تو علی نے کہا کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، اور ان آسمانی صحائف کو سنا کر علی اپنے ابی طالب کی جس پہلی صفت سے ہم واقف ہوئے وہ صفت علم تھی۔ امیر المومنین کی پہلی صفت علم سے ہم سب سے پہلے آشکار ہوئے۔ کلہ اجر کے تو بعد میں چیرا ہے، صفت شجاعت تو بعد میں آشکار ہوئی ہے، پہلی جو چیز سب میں آئی وہ امیر المومنین کا علم تھا۔ اور یہاں پر لوگوں نے کچھ اعتراض وارد کیے، اور ان اعتراضات کا جواب ظاہر ہے کہ اگر ممبر سے نہ دیا جائے گا تو کہاں سے دیا؟ اور یہ وہی پرانی باتیں ہیں، بہت عرصے سے اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے آ رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ علماء ان کا جواب دے چکے ہیں، لیکن میں طالب علم کی حیثیت سے انہی سوالوں کے جوابات آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا بھائی اگر علی کعبے میں پیدا ہو گئے تو اس سے کیا کمال ہے؟ اس وقت تو کعبۃ اللہ بت موجود تھے، آپ خود کہتے ہیں 360 بت تھے کعبے کے ارد گرد اور کعبے میں اور کعبے کی چھت پر اور ادھر ادھر۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اتنے بت تھے تو ان بتوں کے ہونے سے
بت خانے میں پیدا ہو جانے سے علی کی کون سی فضیلت ہو گئی؟ تو میں کہتا ہوں علی کے بغض میں کعبے سے دشمنی نہ کرو۔ کیا تم نے کعبے کی اس عظمت کو بھلا دیا؟ کیا تم نے کعبے کی اس طہارت کو بھلا دیا؟ کیا تم نے دیکھی کعبہ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین کی ولادت کے وقت بنا۔ کعبے کے بارے میں تو قرآن نے اس کی عظمت کو بیان کیا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ کعبہ تو انسانیت کی ہدایت کے لیے پہلا گھر ہے۔ اللہ نے جو پہلا گھر وضع کیا ہے وہ کعبۃ اللہ کو کیا ہے۔ تو کعبے کی عظمت اور کعبے کے مقام کا انکار کیا نہیں جا سکا۔ اسے حضرت ابراہیم نے بنایا، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، تو یہ ساری عظمتیں کعبۃ اللہ کی ہیں۔ اگر تمہارا اسی نقطے پر اعتراض ہے کہ جناب اس وقت کعبے میں بت تھے، تو جناب یہاں پر ایک جملہ میں ذرا سا روک کر جواب سے پہلے آپ کی خدمت میں کہتا چلوں کہ کعبے کو جب حضرت ابراہیم نے بنایا تو اللہ نے ایک ذمہ داری حضرت ابراہیم پر رکھی، طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے صدیوں تک پاک رکھا، یعنی حضرت ابراہیم کی ہوئی طہارت برسوں تک رہی، لیکن اس کے بعد بت آ گئے، کیونکہ یہ ذمہ داری کس کو دی تھی؟ ابراہیم۔ یعنی کعبے اور علی میں فرق کیا ہے، ایک جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کی طہارت کی ذمہ داری حضرت ابراہیم پر رکھی گئی، اس لیے برسوں بعد، صدیوں بعد بت آ گئے۔ علی اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی طہارت کی ذمہ داری کسی فرد کو نہیں بلکہ خدا نے خود رکھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جس کی ذمہ داری اگر حضرت ابراہیم لے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جس کی ذمہ داری خدا لے اسے اہل البیت کہتے ہیں۔ اور اب اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ کعبے میں بت تھے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو میں کہتا ہوں کعبے سے بت کب نکلے ہیں پہلے یہ بتاؤ۔ تو کعبے سے بت نکالے گئے ہیں سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں کعبے سے بتوں کو پاک کیا گیا۔ جب فتح مکہ ہوئی اور پیغمبر خدا نے ان بتوں کو پاک کیا، لیکن کچھ بت بلندی پر تھے، تو رسول نے امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے ان بتوں کو پاک کروایا، ان بتوں سے کعبے کو پاک کروایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 8 ہجری میں کعبۃ اللہ سے بتوں کو ہٹایا گیا، شاہ صاحب 2 ہجری میں بیت المقدس سے کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اگر کعبہ بت خانہ تھا تو کیا 6 برس بتوں کی طرف سجدے کا حکم؟ اگر کعبہ بت خانہ تھا تو 2 ہجری سے 8 ہجری تک 6 برس کیا بتوں کی طرف حکم تھا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ کہیں گے پھر یہ بت تو تھے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہاتھ لگانا مقصود ہو تو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے صاحب وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے، قرآن مجید کے حروف کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، بغیر طہارت کے اسے چھونا حرام ہے۔ تو اب جب اس کے حروف کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، چلو میں آسان کر دیتا ہوں، شیطان کے نام کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ بتاؤ، فرعون کے نام کو ہاتھ لگا دو گے؟ حامان کے نام کو ہاتھ لگا دو گے؟ کہا نہیں، کافر جہاں لکھا ہو کافرون، سورہ کافرون میں کافرون کی صورت کو ہاتھ لگا دو، منافقون کی صورت کو ہاتھ لگا دو، کیا ان کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ پوچھ کے آؤ ملاؤں سے۔ تو کہا نہیں، پورے قرآن کو کہیں بھئی یہ تو کافروں کے نام ہیں، انہیں ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ کہ یہ کافروں کے نام ہوں لیکن قرآن کی طہارت اتنی بلند ہے کہ یہ کافروں کے نام غالب نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کعبے کی طہارت اتنی بلند ہے کہ 150 بتوں سے طاہر ہی رہے۔
امیر المومنین کی آمد ہوئی تو اب یہ تو ٹھیک ہے، ہو گئی کعبے میں آمد. اب سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچے نے کس طریقے سے کلام کیا، اور اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو پھر قرآن کیسے پڑھے؟ اب اتنے چھوٹے بچے نے کیسے کلام کر لیا؟ یہ پہلا بچہ تو نہیں ہے جو بچپن میں بولا. حضرت عیسیٰ بھی 3 دن کے بولے، حضرت جناب یوسف کی گواہی دینے والا بچہ بھی بچپنے میں خلیفہ بولا، اصحاب الاخدود کا بچہ بھی بچپن میں گود میں بولا، جریج عابد کی گواہی دینے کے لیے بھی بچہ بولا. تو تاریخ میں شیعہ سنی کتابوں میں کئی چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں بولے ہیں. یہ پہلا بچہ تو نہیں ہے جو بچپن میں بولا ہے. تو جب ان سب کے بولنے پر اعتراض نہیں ہے تو پھر علی علیہ السلام کے بچپن میں بولنے کا اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے. ان میں سوائے عیسیٰ کے باقی کوئی نبی بھی نہیں تھا. اگر یہ کہیں کہ جناب وہ تو نبی تھے حضرت عیسیٰ وہ بول لیے، علی علیہ السلام پر اعتراض قائم کریں، تو سوال یہ کہ باقی جو بچے بولے ہیں ان میں ایک بھی نبی نہیں ہے. نہ یوسف کی گواہی دینے والا بچہ نبی ہے، نہ حضرت جریج عابد کی گواہی دینے والا بچہ نبی تھا، نہ ہی اصحاب الاخدود کا بچہ نبی تھا. ویسے تو کئی بچے بولے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تفاسیر کی روشنی میں، لہذا یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں. کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اور بچے بھی بولے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کیسے پڑھ دیا؟ قرآن تو نازل ہی نہیں تھا. نزول سے پہلے قرآن کو کس طریقے سے پڑھا؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے علماء نے بہت زبردست دیا اور وہ جواب کتابوں میں موجود ہے. پہلا جواب تو بعض علماء نے یہ دیا، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ کی آیت کو پڑھ لیں تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے وصیت دی گئی ہے نماز اور روزے کی. تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی ہے اس وقت ان کے پاس انجیل تو نہیں تھی، نزول انجیل تو بعد میں ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب ہے. اور اس وقت ان کو رسالت کے بیان کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کی بھی وصیت کر دی، نماز اور زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا کہ مجھے حکم. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی حجتیں ہیں ان کی احکام سے پہلے نگاہ ہوتی ہے. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ دیکھو اگر ہم اس پر غور کریں، حضرت امام حسن کے بارے میں اہل سنت کے عالم علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر عسقلانی، ان کی کتاب فتح الباری صحیح بخاری کی بڑی مشہور شرح ہے. تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ بچپن میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ اہل سنت عالم نے نقل کیا امام حسن کی فضیلت میں کہ آپ صغر سنی کے عالم میں، بچپن کے عالم میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. تو جب علی کا بیٹا بچپن میں لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے، تمام شیعہ سنی علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں لوح محفوظ پہ موجود تھا. لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہو گیا یا بیت العزت پر نازل ہو گیا. پہلے تو لوح محفوظ پر تھا اور پھر بیت العزت پر یا بیت المعمور پر نازل ہوا شب قدر میں پورے کا پورا. تو کہا کہ اس سے پہلے شب قدر سے پہلے لوح محفوظ میں تھا. تو جب جس کا بیٹا بچپن میں لوح محفوظ کی تحریر پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے باپ نے وہاں سے پڑھ لیا تو ہے. تو یہ اہل بیت ہے، یہ آل محمد علیہ السلام، ان کا کسی سے کوئی تقابل نہیں ہے. اور خود معصوم نے فرمایا لا یقاس بنا احد، کسی کا ہم سے مقایسہ نہ کرایا جائے، تقابل نہ کرایا جائے، موازنہ نہ کرایا جائے.
کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام جیسا نہیں ہو سکتا۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عظمت، مقام، طہارت، منزلت انسانی عقول سے بالا تر ہے۔ فکر انسانی اس تک پہنچ نہیں سکتی، فکر انسانی کی رسائی نہیں ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، جو ایمان کے 10ویں درجے پر تک جناب سلیمان محمدی، جناب سلمان جیسی شخصیت بھی ایک منزل پر جب سلمان تھے تو مولا نے ان کی طرف گٹھلی پھینکی، ماری نہیں، مار دیتے تو آر پار ہو جاتے، گٹھلی پھینکی۔ اب گٹھلی جو پھینکی تو جناب سلمان محمدی حیران ہوئے، دوسری دفعہ پھر پھینکی، اب دوسری دفعہ پھینکی تو برداشت کیا۔ اب جو تیسری دفعہ کھجور کی گٹھلی لگی تو جناب سلمان نے کہا، یا علی آپ میری عمر دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں، سرکار میں بوڑھا آدمی ہوں، اس عمر میں آپ مزہ کرتے ہیں مجھ سے۔ تو امیر المومنین نے کہا تمہاری عمر زیادہ ہے۔ تو مولا ظاہر ہے میں 350 سال کا، آپ جوان، تو کہا ذرا آنکھیں تو بند کرو۔ اب جو آنکھیں بند کر کے کھولی تو سلمان نے ایک گلدستے کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں مولا آپ پہ کہاں سے آئے؟ اب مولا یہ آپ پہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ سلمان تم واقعہ بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ مولا آپ ہی بتائیں۔ مولا نے کہا نہیں تم بتاؤ۔ سلمان نے کہا کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ معاملہ آیا کہ میں جنگل میں تھا تو میری سامنے شیر آیا اور اس منزل پر مجھے ایک شیر نے بچایا، اور جب بلکہ مجھے ایک نوجوان نے اس شیر سے بچایا تھا تو میں نے کہا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، جلدی سے میں گیا اور جو خوشنما پھول تھے ان کا ایک گلدستہ بنایا اور وہ گلدستہ میں نے اس کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا آج وہی گلدستہ آپ نے مجھے پیش کر کے دکھا دیا۔ تو کہا وہ بچانے والا میں ہی تو تھا۔ اب علی رضا بات تو آگے ہے، وہ گلدستہ کتنے برس پرانا تھا؟ سلیمان کے بچپن کا ہے، کئی سو سال پرانا تھا، کوئی پھول خراب تو نہیں ہوا، پھول تو ترو تازہ تھے۔ تو جو اللہ گلدستے کو، جو اللہ علی کو پیش کیے ہوئے گلدستے کی برسوں ترو تازگی کو برقرار رکھ سکتا ہے، اگر وہ میرے بارہویں امام گلشن زہرا کے پھول کو ترو تازہ رکھے تو ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ